اور دیکھیے جیسے بایولوجی ایک سبجیکٹ ہے، بچوں کا کامن سبجیکٹ ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھتے ہیں اور پھر اس کو سوچتے ہیں، اس میں بہت ساری ماڈرن ریسرچ پاتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ 1400 سال پہلے سے قرآن ان چیزوں کو کیسے سمجھاتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ آج کا ایک کانسیپٹ ہے جو بایولوجی میں آپ پڑھتے ہیں کہ کمیونٹی پڑھائی جاتی ہے آپ کو، بایو ڈائیورسٹی، بایو کمیونٹی، یعنی کہیں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی جانور، کوئی بھی انسان یا کوئی بھی مخلوق، چاہے وہ پلانٹس ہوں، چاہے مائکرو پارٹیکلس ہوں، یہ جتنے بھی ہیں یہ ایک ایکو سسٹم میں رہتے ہیں، یعنی ان کا ایک سسٹم ہے اور یہ سب ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ان سب کا کام ایک دوسرے سے چلتا ہے، یعنی چھوٹے سے چھوٹا جو ایک بیکٹیریا بھی ہوتا ہے اس کو بھی اللہ نے کسی کام کے لیے بنایا ہے، اس کا بھی کچھ کام رکھا ہے۔ تو اب قرآن میں دیکھیں اس کا ہم کو کیا ریفرنس ملتا ہے، سورہ انعام 6واں سورہ، اس کی 38ویں آیت، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کسی بھی جانور کو، کسی بھی چرند کو، کسی بھی پرند کو خلق نہیں کیا سوائے اس کو کہ اس کو اس کی کمیونٹی کے ساتھ، اس کے ساتھیوں کے ساتھ خلق نہ کیا ہو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ ایک اور چیز ہے، آپ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کریشن، یعنی اللہ نے جو خلق کیا ہے، اللہ نے کہا کہ یہ نشانیاں ہیں، اس کو دیکھو اور اس کے بعد تم ریسرچ کرو۔ میں اس سے پہلے کی کچھ مجلسوں میں پڑھ چکا ہوں کہ جب انسان نے دیکھا کہ لکڑی کا تختہ ندی میں بہہ رہا ہے تو اس کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آیا کہ ناؤ بنائی جا سکتی ہے، اسی چیز پہ ریسرچ کی ہے۔ تو جب چڑیوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تبھی انسان کے دماغ میں یہ تصور آیا کہ اگر یہ چڑیا اڑ سکتی ہے تو ہم بھی ایسی چیز بنا سکتے ہیں، ایسی چیز کریٹ کر سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکیں۔ اور اس کے لیے کیا آپ دیکھیں پورا سسٹم ہے۔ کبھی آپ سوچئے کہ یہ ہوائی جہاز جو ہیں آپ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، ان کا پورا ایسا نہیں ہے کہ یہ رینڈم جا رہے ہیں۔ آپ ریلوے لائن دیکھتے ہیں، بس کے ٹریک دیکھتے ہیں، ایسے باقاعدہ فلائٹس کے ٹریک ہیں، جس ٹریک کو فالو کرتے ہوئے وہ چلتے ہیں، یعنی پورا ایک راستہ ہے جو پائلٹ کو پتہ ہوتا ہے، راستے میں سگنلز آتے رہتے ہیں، ان سگنلز کو فالو کر کے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اس کی نشانی قرآن میں کہاں مل رہی ہے؟ یہاں جہاں پہ اللہ نے چڑیوں کا، برڈز کا ڈسکرپشن کیا ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ ہے سورہ النحل 16واں سورہ جس کی 79 آیت، اور سورہ الملک 67 سورہ جس کی 19 آیت، جس میں اللہ نے چڑیوں کی پرواز کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ نے ان چڑیوں کو یہ طاقت دی ہے کہ اپنے پروں کے ذریعے، پروں کا ڈسکرپشن دیا ہے کہ پروں کے ذریعے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں۔ دوسرا، اللہ نے انہیں ان راستوں کی تعلیم دی کہ وہ ان راستوں کو فالو کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ تو آپ نے ابھی فلائٹ کی اور ہوائی جہاز کی بات کی، لیکن آپ نے دیکھے، آپ کبھی آپ پڑھتے ہیں نا مائگریٹری برڈ کا کانسیپٹ پڑھتے ہیں، آپ سوچئے کہ اللہ نے کیا دماغ دیا ہے، کیا نیورل سرکٹ دیا ہے، کہ سائبیریا کہاں ہے اور آپ کی یہاں بھرت پور کی برڈ سینکچوری کہاں ہے، لیکن یہ چڑیا سائبیریا سے چلتی ہیں، اپنے راستوں کو طے کرتی ہیں، طے کر کے یہاں آتی ہیں خاص مہینوں میں، اور ان مہینوں میں آپ وہاں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، جب ان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو واپس یہ اپنی اوریجن پہ اسی پاتھ سے چلی جاتی ہیں۔ تو یہ صلاحیت اللہ نے ان کو دے کر کے ہم کو یہ اشارہ کیا کہ جیسے جیسے انسانی ذہن ترقی کرے گا تو وہ ان راستوں کو سمجھ سکے گا، ان کی پرواز کو سمجھ سکے گا اور اپنے راستوں کو آسان کر سکے گا۔ ایک صلوات دیجیے محمد۔ اب آپ دیکھیں ریسرچ بھی دیکھیں کیسے، اس میں اب سمجھنا یہ چاہیے کہ ایولیوشن کا کانسیپٹ ہے نا، کہ جیسے جیسے انسان دھیرے دھیرے اپنے برین کو ایوالو کر رہا ہے، چیزوں کو سمجھ رہا ہے، آبویسلی آج سے 100 سال پہلے جو چیزیں نہیں سمجھ میں آتی تھیں اب سمجھ میں آنے لگی ہیں، تو انسان کا ذہن لگاتار اس تلاش میں رہتا ہے کہ کچھ نیا کرے، اور کر بھی رہا ہے، بہت ترقی کر رہا ہے انسان، اور انسان نے بہت ترقی کی بھی ہے۔